ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آفتاب صداقت میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے خدا کے خادم پاسٹر کرس نعمت صاحب ہمیں خدا کے مقدس کلام میں سے سکھا رہے تھے کہ ہم کس طرح خدا کے حضور اس کے حکموں میں مسرور رہ کر اس کی تابعداری کر کے کس طرح سے ہم بڑی بڑی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر خدا کے بندہ نے مقدس ابراہیم کی زندگی کو آج ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جو خدا کی آواز پر لبیک کہتا ہے، اپنے خاندان کو، ملک کو، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور خدا کے پیچھے آتا ہے، تو خدا پھر اسے بہت سی برکات دیتا ہے جو اس زبور میں بھی ہمیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ سو آئیں ہم خدا کے خادم سے مزید سیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس تعلق سے اور کیا سکھائیں گے۔ جی، اس کے آگے جو حصہ ہے اس میں لکھا ہے کہ اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ جی جی، یشوع کو خدا نے ایک بات کہی کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بالکل، بلکہ دن اور رات تیرا اسی کے اندر دھیان رہے، بالکل بالکل، اور تو خوب کامیاب ہوگا، ایسے ہی ہے، اور اقبال مندی کی راہ جو ہے وہ تجھے نصیب ہوگی۔ ایسے ہی ہے، بعض اوقات ہم خدا کے ساتھ چلتے ہوتے ہیں جی جی، لیکن اچھے طریقے کے ساتھ ہم چل نہیں رہے ہوتے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم زندگی کے اندر خدا کی عمدہ برکات کا مزہ لینا چاہتے ہیں، بالکل، خدا کی عمدہ برکات کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جی جی، تو پھر ہمیں خوب مسرور ہونے کی ضرورت ہے بالکل، خدا کے کلام میں۔ اگر ہم خوب مسرور ہوں گے تو نمبر ایک جو اس کی برکت ہے، جی ہم مبارک ٹھہریں گے، بے شک، ہم مبارک ٹھہریں گے ایسا ہی، اگر ہم خدا کے حکموں میں مسرور رہیں گے، جی اس جی، کے ڈر اور اس کے خوف کے اندر زندگی بسر کریں گے۔ نمبر ایک جو اس کی برکت ہے وہ ہے کہ ہم خدا کے حضور سے مبارک ٹھہریں گے، اور لکھا ہے کہ ہماری نسل جو ہے وہ زمین پر زور آور ہوگی۔ بالکل بالکل، ابراہیم کی نسل، اس نے خدا سے ڈرا، بالکل، خدا کے حکموں میں مسرور رہا، چاہے بہت سارا عرصہ اس سے گزر گیا لیکن وہ پھر بھی خدا سے ڈرتا رہا، بالکل، اس کے حکموں میں مسرور رہا، اور لکھا ہے کہ اس کی نسل کو خدا نے زمین پر زور آور کیا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی نسل ایماندار خدا کے حضور بے شمار ہیں زمین پر۔ بے شک بے شک، یہ برکت کی بات ہے، یہ برکت کی بات ہے، اور لکھا ہے کہ راست بازوں کی اولاد جو ہے وہ مبارک ہوگی، لکھا ہے کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ ایسا ہی ہے، اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں جی جی، تو پھر ہم امید رکھیں کہ ہماری اولاد بھی خدا کے ساتھ وفادار ہوگی۔ بے شک، پر صاحب میں ایک بات نوٹ کر رہا تھا، خدا کا پاک روح میرے دل کے اندر ڈال رہا تھا جی جی، کہ ابراہیم نے خدا کے حکم پر عمل کیا، ایسا ہی، اس کے حکم کی پیروی کی، جی جی، اور لکھا ہے کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ایسا اور نکل آیا، اور جب خدا نے اس کو اسحاق دیا اور جب خدا نے اسی بیٹے اسحاق کو مانگا، بالکل، تو تاریخ بتاتی ہے کہ اسحاق جو تھا تب جوان تھا، جی جی، سمجھدار تھا، ایسے اور وہ کہتا ہے کہ باپ ہم قربانی کے لیے تو جا رہے ہیں، ایسے ہی، لکڑیاں موجود ہیں، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جس چیز کو ہم نے قربان کرنا ہے جی جی، وہ کہاں ہے؟ برا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسحاق کو نہیں پتا، اب ابراہیم کے ساتھ وہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہے، جی جی، اور جب اس جگہ پر پہنچے ہیں تو لکڑیاں رکھ دی گئی ہیں اور اسحاق کو بھی وہاں پر لٹا دیا گیا ہے، رکھ دیا گیا ہے، جی جی، اور اگر اسحاق چاہتا، وہ سمجھدار تھا، جی جی، سمجھ رکھنے والا تھا، بالکل، جوان تھا، اور وہ اس چیز سے بھاگ سکتا تھا، بالکل بالکل، لیکن اگر باپ وفادار تھا جی جی جی، تو بیٹا بھی وفادار ہے، ایسا ہی ہے، بالکل، بیٹا بھی وفادار رہا ہے۔ اگر والدین خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کی اولاد بھی راست باز ہوگی۔ اگر والدین وفادار ہیں تو پھر آپ کی اولاد بھی خدا کے ساتھ وفادار ہوگی۔ اگر آپ خدا کے حکموں پر آمین کہنے والے ہیں، لبیک کہنے والے ہیں، تو آپ کی اولاد بھی
ہی خدا کے حکموں پر آمین کہے گی. بے شک. اگر خدا آپ کو آرڈر کرتا ہے کہ اولاد کو قربان کر تو اولاد قربان ہونے سے دریغ نہیں کرے گی, بلکہ وہ آپ کے ساتھ خدا کے مشن کے اندر کھڑی ہوگی, کھڑی ہو جائے گی. بالکل ہاللیلویا. بالکل. سو ضرور راست بازوں کی اولاد لکھا ہے کہ مبارک ہوگی, مبارک ہوگی. مبارک ہوگی. اگر آپ والدین خدا کے ساتھ چلتے ہیں جی جی تو آج بتھیرے والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں. ایسا ہی ہے. ان کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے, جی جی ڈھیٹ ہے, جی نشہ بازی کے اندر مبتلا ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, مختلف طرح کے کاموں کے اندر, غلط کاموں کے اندر ملوث ہے. جی جی جی. اور پاسبانوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ جی سمجھائیں ان کو کہ یہ ہماری بات نہیں مانتے یا نشہ بازی کرتے ہیں یا طرح طرح کے اور غلط کاموں میں شریک ہوتے ہیں. جی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے سے والدین ہی خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں, خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کریں, تو میرا خیال ہے جس طرح خدا کا بندہ یہ بیان کرتا ہے کہ راست بازوں کی اولاد مبارک ہو, مبارک ہوگی, وہ خوشحال ہوگی. جی جی. راست بازوں کی اولاد جو ہے وہ پھر برے کاموں کے اندر نہیں ہوگی, بلکہ خدا راست بازوں کی اولاد کو برکت دے گا. وہ اپنے والدین کے سبب سے بھی مبارک ٹھہریں گے. بے شک بے شک. راست بازوں کی اولاد مبارک ہے. ان کی اولاد, راست بازوں کی اولاد جو ہے وہ زمین پر زور آور ہوگی, وہ لونڈے باز نہیں ہوگی, وہ حرام کار نہیں ہوگی, وہ ناپاک نہیں ہوگی, بلکہ وہ اولاد خدا سے ڈرنے والی اولاد ہوگی, وہ خدا کے حکموں کی پیروی کرنے والی ہوگی. اور اگر باپ راست باز ہے, والدہ راست باز ہے, اگر گھرانہ راست باز ہے, تو پھر اس کے گھرانے کے لیے, اس خاندان کے لیے خدا ہر طرح کی برکت کو جاری کرے گا. بالکل. ہاللیلویا. اور آگے لکھا ہے کہ مال و دولت خدا کے گھر کے اندر ہے, اس کے گھر کے اندر. بالکل بالکل. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ شاید خدا ہمارے لیے جو ہے صرف روحانی برکات کو رکھتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. صرف خدا کے پاس جو ہے وہ روحانی برکتیں ہیں ہمارے لیے. جی جی. لیکن یاد رکھیے سننے والے بہن بھائی بچے جو آج اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے سن رہے ہیں, اس پروگرام آفتاب صداقت کے ذریعے سے ہمیں سن رہے ہیں, جی جی, خدا کے حضور میں ہمارے لیے ہر طرح کی برکت موجود ہے. بالکل. اور آسمان کا خزانے جو ہیں بے شمار برکتوں سے بھرے ہوئے ہیں. جی جی, ایسا ہی ہے. خدا کے ایک بندہ کہتا ہے کہ خدا دینے والا جو ہے وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. بالکل بالکل. بعض اوقات ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. بالکل. بعض اوقات ہم مانگنے میں جو ہے وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں, ہم اس طریقے سے مانگتے نہیں. لکھا ہے کہ مال و دولت اس کے گھر میں ہے. بالکل. خدا کے پاس روحانی برکتوں کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی برکت ہمارے لیے, جسمانی برکات, جسمانی برکتیں بھی خدا ہمارے لیے رکھتا ہے, جو ہماری ضروریات ہیں, جو ہماری ضروریات ہیں. بالکل. ہمیں روپے پیسے کی ضرورت ہے اس زمین پر رہتے ہوئے, جی جی, خدا ہمیں وہ بھی دینے کی قدرت رکھتا ہے. بالکل. اس کے خزانے ہمارے لیے بے شمار برکتوں سے بھرے ہوئے ہیں. بالکل. اور خدا صاحب یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا, بہت دفعہ ہمیں یہ کہا ہی جاتا ہے جی مسیحی جو ہے یہ غریب, مسیح خداوند کو جس طرح خداوند کی وہ تو عاجزی ہے, خداوند یسوع مسیح اپنی ساری شان و شوکت چھوڑ کر اس زمین پر آئے, اپنے آپ کو خالی کیا, تو اس بات کو لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہمارا خداوند بھی غریب بن کے آیا اور غریب گھرانے میں آئے, تو شاید ہمارے لیے بھی غربت کی زندگی بسر کرنا, جس طرح کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے, تو یہ روایت نہیں ہے, بلکہ خدا اپنے ایمانداروں کو ہر چیز مہیا کر سکتا ہے. جس طرح زبور نویس بھی کہتا ہے کہ مال و دولت اس کے گھر میں ہے. گھر میں ہے. بالکل. اس کے گھر کے اندر ہمارے لیے ہر طرح کی برکت ہے. لکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے غریب بن گیا, بالکل, تاکہ ہم غریب نہ رہیں, ایسا ہی ہے, ہم امیر ہو جائیں. ایمانداری کے اندر, راست بازی کے اندر, ہم خدا کی برکتوں کے اندر امیر ہو جائیں. بالکل. یہ نہیں کہ ہمارے لیے صرف اور صرف غربت ہے, خدا کے پاس صرف روحانی برکتیں ہیں, بلکہ خدا ان روحانی برکتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں جسمانی برکتوں سے بھی مالا مال کرنا چاہتا ہے. ایسا ہی, وہ ہمیں برومند کرنا چاہتا ہے.
وہ ہمیں بڑھانا چاہتا ہے کہ ہم اس کی غریبی کے سبب سے، وہ غریب ہو گیا، وہ پست ہو گیا، اسے خالی کر دیا اپنے آپ کو، لیکن مقصد یہ نہیں کہ ہم غریب رہیں، ایسے ہی ہے، ہم غربت کے اندر رہیں۔ جی جی جی، اس سے ہمارے لیے اس لیے غریب بن گیا تاکہ ہم امیر ہو جائیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ مال و اس نے دولت، بہت بڑا شرف ہمیں بخشا، جس خدا سے بنی اسرائیل آج بھی وہ ڈرتے ہیں اس کا نام لینے سے، کیونکہ جب ہم کلام مقدس میں لفظ الوہیم پر تحقیق کرتے ہیں تو اہل یہود کبھی بھی اس کو الوہیم نہیں بلکہ اس کے لیے انہوں نے ایک اور نام تجویز کیا جس کو ہم ادونائی کہتے ہیں۔ وہ ادونائی استعمال کرتے تھے، الوہیم جو یاوے ہے، یہوہ ہے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کو وہ نہیں استعمال کرتے تھے، ڈرتے تھے خدا سے کہ یہ نام بہت پاک ہے۔ اسی پاک خدا کے ساتھ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے جوڑ دیا اور آج ہم اسے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فخر ہے جی ہمارے لیے کہ خدا نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم اسے اے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور باپ کے پاس ہم اکثر اوقات جانتے ہیں کہ باپ کے پاس ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، جی جی، ہمیں یہ چیز چاہیے، ہم اپنے باپ سے اکثر کرتے ہیں، مانگ لیتے ہیں ہم، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ہم ہر طرح کی خواہش اپنے باپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ مجھے آنے والے دنوں کے اندر، آنے والے سال کے اندر، مہینے کے اندر یہ میری خواہش ہے، اور ہم اپنے باپ کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی جو ہے وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اور جب بھی ہم کوئی بھی سفارش کرتے ہیں، کوئی بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، جس طرح ہمارا جسمانی باپ ہماری خواہشوں کو پورا کرتا ہے، اسی طرح آسمانی باپ بھی ہماری خواہشوں کو پورا کرتا ہے، اور ہمیں ہر طرح کی برکتوں سے، روحانی برکتوں سے، مالی برکتوں سے ہمیں سیر کرتا ہے۔ بہت شکریہ پار صاحب آپ کی آمد کا، اور آپ نے ہمیں بڑے جوش سے آج اس بات کے لیے موٹیویٹ کیا ہے کہ ہم خدا کے حکموں میں مسرور رہیں، ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں، اور اس کے وسیلہ سے ہمیں 3 برکتیں ملیں گی۔ ایک تو ہم خدا کے حضور مبارک ٹھہریں گے، دوسرا ہماری اولاد زمین پر بڑھے گی بھی، مبارک بھی ہوگی، اور تیسری بات کہ ہم مالی طور پر بھی جن مشکلات کا شکار ہیں ان میں سے ہمیں خدا نکالے گا۔ سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ سوائے عزیز ناظرین، ہم اپنے سر خداوند کے حضور جھکائیں، ہم دعا مانگیں۔ جتنے بیمار ہیں وہ میرے ساتھ اس دعا میں شریک ہوں تاکہ خدا آپ کی زندگی میں شفا اور معجزات کو ظاہر کرے۔ آئیں ہم جھکیں اور دعا مانگیں۔ مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں آج کی صبح کے لیے جس میں خداوند تیرے خادم کے وسیلہ سے ہم نے تیرے مقدس کلام کو سیکھا ہے۔ ہمیں توفیق بخش کہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ جتنے ناظرین کسی بھی بیماری میں، مشکل میں خداوند گھرے ہوئے ہیں، ابلیس کی گرفت میں ہے، خداوند تو اپنے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے سب کو آزاد اور بحال کر تیرے لوگ برکت پائیں۔ ہر طرح کی کاروباری رکاوٹیں، بندشیں، مشکلات تیرے پاک بیٹے کے نام سے ہمیشہ کے لیے رفع ہو جائیں، اور قادر مطلق خدا تیرے لوگ ترقی کریں۔ مہربان خدا، جو بہنیں اور بھائی اس وقت اپنے گھر سے اپنے کسی بھی کام کاج کے سلسلے میں نکلنے والے ہیں، خداوند پاک خدا موسمی اثرات سے بھی محفوظ رکھ، ہر طرح کے حادثات سے، ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ رکھ۔ اے مہربان خدا، جو بہنیں بیٹیاں اپنے گھر میں کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں تو خداوند سب کو بابرکت ٹھہرا۔ جو بچے زیر تعلیم ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے جاتے ہیں، خداوند تو ان کی بھی رہنمائی اور راہبری فرما تاکہ پاک خدا یہ لکھیں، پڑھیں، آگے بڑھیں اور تیرے نام کو عظیم عزت اور جلال دینے کا باعث بنے۔ اے قادر مطلق خدا، آج کا سارا دن ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے سنبھال اور بڑی برکت عطا فرما۔ یہ سب کچھ تیرے پاک بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے عظیم، جلالی اور خوبصورت نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی صبح میں نئے موضوع کے ساتھ خدا کے خادم سے کلام سیکھنے کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیں ہوشنا ٹی وی۔